الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. حمد و صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین محتشم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کے جمعۃ المبارک میں ہم اسلام کے اس رکن کی آج معلومات لیں گے جو آج اس سرزمین عربستان پر جاری و ساری ہے. ہزاروں شاق، ہزاروں دیوانے، لاکھوں دیوانے، اللہ اکبر، اس وقت جس کیف و مستی میں اور جس اخوت اور جس اتحاد کے ساتھ سرزمین عرب پر موجود ہیں، شاید میں اور آپ ان کی اس روحانیت کو، اس کیفیت کو بیان نہ کر سکیں. اور جو وہاں یہ عمل سے گزر چکا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اپنی آنکھ بند کرے وہ شخص، تو وہ تصور، وہ لمحے دوبارہ لوٹ کر اس کے پاس آ جائیں گے. میرے دوستوں، حج کے بارے میں، اس کے کچھ ارکان کے بارے میں ذکر کریں گے. بڑی لمبی تفصیل ظاہر ہے، کئی سیشن لگتے ہیں اس پر بولنے میں، لیکن کمال تو یہ ہے کہ ہمارے پاس چھوٹے سے وقت میں پورے حج کو سمیٹنا ہے. تو انشاءاللہ العز و جل اللہ کی مہربانی سے بس ایک حدیث پاک پر ہی آج اکتفا کریں گے. ہم اسی حدیث پاک پر انشاءاللہ العز و جل سرکار کی اکتفا کر کے اپنی گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنے دلوں میں اس رکن کی محبت کو اجاگر کریں گے کہ ہمیں یہ رکن، خصوصی طور پہ ہم لوگ، میرا موضوع جو ہے آپ لوگ ہیں، ہم یہاں رہتے ہیں، ہم یہ ادا کر سکتے ہیں، اس لیے میں زور دے رہا ہوں. اور ملکوں میں استطاعت نہیں ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ فرماتا ہے اگر تجھے استطاعت ہے تو چل کر بھی آ سکتا ہے یا کسی اور طریقے سے بھی آ سکتا ہے. یعنی پیدل بھی کہا گیا کہ پیدل چلنے والا اگر 10 میل دور ہے، یہ 50 میل دور ہے اس زمانے میں، تو پیدل چل کے حج کرتے تھے. بہت سے لوگ حج کرتے تھے، 300 کلومیٹر سے پیدل چلتے تھے، ہزار کلومیٹر پہ. اللہ اکبر. ابراہیم بن ادم جو ہے، زندگی میں جتنے حج کیے انہوں نے پیدل حج کیے. اگر میں ان کے حج کی داستان ابھی سناؤں تو پوری تقریر ہو جائے. مجھے ذکر آ گیا کہ وہ ایک فرلانگ یعنی 40 قدم چلتے تھے، 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے یہ حج کیا. حج پورا ان کا تقریباً 9 سے 8 مہینے میں جا کے حج کی بارگاہ میں پہنچتے تھے. وہ پورے 8-9 مہینے کا سفر کر کے جس طرح سے بھی کر کے پھر حج کی ادا کرتے تھے. ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں. کیوں؟ وہ بھی ہماری طرح ہی تھے. ہم کو جدید نہیں ہو گیا، ہمارا جسم کو جدید نہیں ہو گیا، ہم میں کوئی بٹن نہیں لگ گیا ایسے جو ان کے پاس تھے، کہ ان کے پاس سسٹم اچھا تھا کہ ہمارے پاس سسٹم خراب ہے. نہیں، جذبہ وہی ہے جو ہمیں آپ میں ہونا چاہیے. اللہ کے قرآن نے وہ بات کہی تو ہمیں بھی یہی کہا اور اسے بھی یہ کہا. لیکن خدا کا لاکھ شکر ہے آج تمہارے پاس اتنی سہولت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا میرے رب نے کتنا عطا کیا. آج آپ لوگ سب کے پاس بھی اب غور کریں، میں نہیں سمجھتا کہ حج کے پیسے آپ کے پاس نہ ہو سال میں ایک دفعہ. ایسا ممکن نہیں. اس ملک والے کے لیے کچھ بھی کہہ لے، 5 میں سے 1 شخص یہاں حج کر سکتا ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ میری اپنا گیس ہے کہ کتنا بھی وہ کر رہا ہو، کچھ آرام سے $200, $250, $300 مہینے کے، $400 بچا بچو کے چاہے حج کے لیے تو وہ. لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کی ساتھ فکرات اس نے پال لی ہیں، مکان بنانا ہے، اپنے ملک میں بھیجنے ہیں. وہ اپنے ملک میں $200 میں گزارا کر لیتے تھے، لیکن جب تو امریکہ آیا نا تب اس نے کہا نہیں $800 کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. تو وہاں جا کے دیکھ سری وہ کرتے کیا ہیں بچے تیرے، وہ اتنے خرافات کرتے ہیں کہ وہ تیرے سارے پیسے تو محنت کرتا ہے تو سمجھتا میں اپنی اولاد کو پال رہا ہوں. یہ ورث نہیں ہے. تو نے وہ دین کے لیے ان کو پیسے نہیں بھیج رہا ہے کہ ان کی دین کی بھی خدمت ہو رہی ہے اور ماں باپ پرویش بھی کر رہے ہیں. نہیں،
وہاں معاملہ ہی دوسرا ہے. جو تو پیسے بھیج کے خوش ہوتا ہے, $4,000 بچوں کو بھیجے عیدی کے لیے, جاؤ سب کو دے دو. یہاں سے فون کرتا ہے 500 روپے دے دو, کوئی بات نہیں, تو یہاں بیٹھا ہے, یہاں کما رہا ہے. تو یہاں تو پھر اللہ کے لیے بھی سوچ کہ تو اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتا. اللہ فرما رہا ہے قرآن میں, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث پاک فرمائیے, سن لیجئے, صحیح حدیث بخاری شریف کی, حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو مال رکھتا ہے, جا سکتا ہے, حج پہ نہ گیا, اگر وہ یہودی یا نصرانی ہو کے مرا, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت میں میرے سامنے آئے گا تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ کون ہے, میرا امتی ہے کہ نہیں, میں منہ پھیر لوں گا اس سے. کیونکہ جو رکن میں نے تکلیف سے ادا کی, سرکار نے دیکھیں اس زمانے میں, اور سرکار کے صحابی کس طرح ادا کرتے تھے. ہر ایک صحابی حاجی تھا, حج کرتا تھا, تکلیف سے, کتنی تکلیف تھی کہ پیدل تھا. مدینہ اور مکہ آپ جا کے کار میں بھی جا کے دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا آپ کو, وہاں جائیں گے آپ. ہم لوگ آج بھی گئے, ہم آج بھی جاتے ہیں, کار میں جاتے ہیں, 3 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے نا, وہ کمر سیدھی ہو گئی, ٹیڑھی ہو گئی, ایئر کنڈیشن گاڑی میں, بڑا راستے میں ہر چیز ملتی ہے کھانے پینے کی. اور وہ سفر جب آپ دیکھیں کہ بیچارے اونٹ پر چل کر آتے تھے, اور مہینے بعد پہنچتے تھے, 15 دن 20 دن بعد پہنچتے تھے. کس قدر بلا کی گرمی ہوتی تھی وہاں, اور انہوں نے حج کیے, ان لوگوں نے, وہ حج تھے. اور آج ہم حج کے لیے سوچتے نہیں. تو میرے دوستو بزرگوں, یہ ہے حج. اور حج میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ بندے کو اللہ رب العالمین نے صحیح معنوں میں بندے کی درگت بنائی ہے. بندے کی جو اپنے اندر انا ہے نا, وہ ختم کریے. حج کا مقصد یہ, حج جب جاتا ہے بندہ نا, تو کتنا ہی کروڑ پتی آدمی کتنا ہو, اس کا 5000 پہ بنگلہ بھی کیوں نہ ہو, آئے ہے اللہ نے کیسی قدرت رکھی. جب وہ مینا میں, آئے ہے جب وہ مینا میں عرفات میں بیٹھتا ہے نا, خدا کی قسم کبھی بھی وہ 3 بیڈ پلنگ کے اوپر مینا کے اندر نہیں بیٹھا ہوا ہوگا. کہیں وہ عرفات کے اندر وہ پورا ایئر کنڈیشن کا بیڈ اور روم اور ایئر کنڈیشن اے سی وہ سب لے کے نہیں بیٹھا ہوگا. وہ وہی زمین پہ بیٹھا ہوگا جہاں اس کا مزدور, اس کی فیکٹری کا مزدور, جس کو وہ $200 دیتا ہو, $100 دیتا ہو, وہ بھی اور خود بھی ایک ساتھ بیٹھا ہوگا. کل حج میں طواف میں وہ ایک ساتھ ہی طواف کر رہا ہوگا. اس نے کوئی اسپیشل کپڑے نہیں پہنے ہوں گے کہ وہ ریشم کا کوئی وہ احرام باندھ کے بنا ہوگا, وہی جو لٹھے کا احرام اس غریب نے باندھا ہوگا, جو اس کا مزدور ہوگا, وہی بادشاہ وہاں باندھ کر گھوم رہا ہوگا. تو اللہ نے وہ دکھایا کہ بندے یہ موت کا سما ہے. اصل میں حج ہے آخرت کا سین. غور سے دیکھو تو ساری آخرت اس وقت جا کے دیکھو, آپ اس وقت آپ جا کے دیکھو, عرفات میں سارے لوگ بیٹھے ہیں, لاکھوں آدمی, اللہ اکبر, ایسے بیٹھے ہیں. اور آپ دیکھو تصور آخرت کا سما ہے. 2 کپڑے ہوں گے تن پہ, اللہ سے سوالات ہوں گے. یہاں تو تم جو اللہ سے مانگو گے اس پوزیشن میں اللہ عطا فرمائے گا, لیکن اس پوزیشن میں اللہ تم سے پوچھے گا کیا کر کے آیا ہے. دونوں میں یہ فرق ہے. اس وقت تو کر لو, مانگ لو جو مانگنا ہے, اس وقت جب پوچھے گا تو تم نہیں کچھ بول سکتے. تو میرے دوستو بزرگوں, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث جو سنانے جا رہا ہوں بڑی طویل ہے. یہ بھی کم سے کم 1.5 سے 2 گھنٹے کی حدیث ہے, لیکن میں 10 منٹ 15 منٹ لے کے کچھ کوشش کروں گا کہ آپ کے دل میں حج کے ارکان کو ڈالوں گے. حج ہے کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمایا. تو میرے دوستو بزرگوں, یہ حدیث امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, جامع ابن ماجہ, سنن ابن داؤد, کسی بھی حدیث کی کتاب میں لے لو, باب الحج میں سب جگہ موجود ہے, کیونکہ حصے حج کے ارکان اور یہ کتابیں نکلی ہیں ساری. تو میرے دوستو امام بہقی علیہ رحمۃ الرضوان نے عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے اس حدیث کو, اور اس حدیث کے راوی بے شمار صحابی. یہ آپ کے علم کے لیے بتا رہا ہوں, اس لیے کہ یہ حج کا موقع تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مینا کے قریب مسجد خیف آج موجود ہے, تو بہت شاندار ہے, مسجد خیف موجود ہے, وہاں سارے حاجی جمع تھے, اور حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ افروز تھے. اور حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ سوال کر رہے تھے حج کی معلومات کے لیے. الحج اشہر معلومات, کہ حج سے پوچھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج کیا ہے, تو آپ سوالوں کے جواب دے رہے تھے. وہ یہ موقع تھا, تو آپ اندازہ کیجیے وہ حج کے موقع پہ کتنے صحابی ہوں گے, لاکھوں ہزاروں جتنے صحابی تھے سبھی حج پہ تھے اس وقت. میرے دوستوں, سرکار علیہ السلام سے ایک صحابی انصاری نے ایک سوال کرنے کے لیے کھڑا ہوا. اس وقت اس کا دل چاہا میں سوال کروں, جیسے کھڑا ہوا, یا رسول اللہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں. پھر کہا یا رسول اللہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے اسے دیکھا اور فرمایا, اے صحابی, اے انصاری, تو اس سے سوال کرنا چاہتا ہے, کیا یہ اچھا نہ ہو کہ یہ تیرا نبی تیرا سوال بھی بتا دے جو تیرے دل میں ہے, اور اس کا جواب بھی بتا دے. کون فرما رہے؟ غیب والے نبی میرے آقا علیہ السلام. دیکھیں آپ اس بات سے اللہ یہ وہ حدیث بتائی میں نے آپ کو, کتابوں کے حوالے بھی بتا دیے, محدثین کے بھی حوالے بتا دیے. اس کتاب سے اور اس جملے سے ثابت کیا ہوتا ہے, اللہ کے رسول دلوں کا حال جانتے ہیں نا. تو اس کا مقصد ہے علم غیب میں کون سی بات رہی, غیب کیا مقصد ہے. ابھی آپ کیا کھا کے آئے مجھے پتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے آپ کیا کھا کے آئے؟ نہیں.